بتایا گیا کہ ہارڈلی 12 بجے تک یہ پروگرام چلانا ہے، بس 2-4 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لوہ قلم وصف محمد نہ آ سکے، قطرے میں کس طرح سمندر سما سکے، گر طائر حواس جہاں چرخ پہ اڑے، ممکن نہیں کہ خاک بھی اس در کی پا سکے، اور سایہ تلک نہ دیکھ سکا جس کا آفتاب، کیا اس کے دیکھنے کی کوئی تاب لا سکے، اور کیا ہی خوب کفایت علی کافی لکھتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئیے اسی محبوب کی محبت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے جھوم جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعاد وجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، انسان جو شاہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی، معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کی گنا قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسعت اخلاق کو اس کی جولان گاہ عمل بنا دیا۔ رب فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور آگے ایک جگہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کے عطا کردہ قلب صالح، علم نافع اور فکر سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں اپنا جنس کی خدمت کر سکے، وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائی عمل بھی ہے اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت میں اس چیز میں رہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات، اس کاروان انسانیت کو اس کے منزل مقصود تک بحفاظت و سلامتی پہنچانے کے لیے منتخب برگزیدہ بندگان خدا میں سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تاریخ عالم کے مختلف ادوار و حکم میں مبعوث کیے گئے، جنہوں نے تدابیر تبشیر و انذار، دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا، اور ان پیغمبران برحق کے لیے صحائف اور کتب سماویہ مشعل راہ بنی، اور توفیق یزدی جو انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔ رشد و ہدایت کے ان قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور ایک نافع اعلیٰ میں ان کی نورانی شعاعیں بکھرتی رہی، تاکہ وہ رسول محتشم، نبی محترم، اس خاکسان عالم کی رونق اور زیب و زینت بن کر جلوہ افروز ہوئے، جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، اور نبی عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں،
جن کی بےشت بابرکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے لیا جا چکا تھا۔ قرآن کا مفہوم ہے یاد کرو جب اللہ نے تم سے عہد و میثاق کیا تو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے تو تمہارے کتابوں کو تصدیق کرے تو تم ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا جو جامع کمالات انبیاء اور مرسلین ہی نہیں بلکہ فخر رسولہ خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے ذہب کی آخری کڑی بن جائے۔ ما کان محمد ابا ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حتیٰ تم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر لکم، زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعت منسوخ ملت معدوم ہوتی رہی لیکن دین اسلام ایک ہی رہا اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء اور مرسلین نے دی۔ جہد رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے درجہ تمام اور کمال کو پہنچ گیا اور اسلام کی اس ابدی حقیقت کا اعلان اس طرح کر دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا اس سے وہ دین ہرگز نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید مفتی فیضان الہدیٰ قادری خانقاہ شریف حضرات، اولاد غوث پاک۔ آج ہر گھر میں مسلمان کی خواہش و تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان کان ہو جائے، اسے محبوب یزدہ اور بقائے رحمہ نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں باوقار اور قبر و حشر میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھو ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جائے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا اور تمہاری گناہوں کو بخش دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ کعب بن اشرف ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف ان کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو عزیز رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اور جب تم میرے تابع فرما بردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، تم بھی سارے جہاں میں فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میں یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرے نبی کی ہے یہ شان۔ قائم نہیں ہے حضرات، میرے نبی کی کیا شان، بس ایک آیت اس کی تفسیر بیان کر کے بات کو ختم کر دیں۔ زمانے رسالت کے آغاز میں بمسلط یزدی ایسا اتفاق پیش آیا کہ چند دنوں تک نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو ازراہ طنز وہ یہ کہنے لگے وَدَّا رَبُّ محمد محمدہ، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان کی طرف سے نظریں پھیر دی۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار کے کلم مبارک کو صدمہ پہنچا
اور حضور اداس رہنے لگے۔ رحمت یزدانی سے اپنے محبوب کی اداسی دیکھی نہ گئی، خاطر اقدس کی تشفی کے لیے فوراً ہی آیت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم سے کہتے دل کی، قسم سے بات کی، جب پوری طرح چھا جائے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ مغرو جانا ہے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی یہ پہلے گھڑی میں بہتر ہے، اور بلا شبہ آپ کے رب آپ کو وہی دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات اس آیت میں خاص طور پہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہے اور دشمنوں کے تان کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ یگانت اور پاسداری کا یہ حقیقت افروز تعلق کیا کسی اور نام بر کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے؟ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چہتے دل سے مراد حضور کا عارض تابہ ہے اور شب تاریخ کا اشارہ محبوب کے کیسوئے عنبری کی طرف ہے۔ گویا مدعا کلام یہ ہے کہ اے محبوب اپنے رخ روشن پر زلفیں بکھیر کے تو دیکھیے، کیا ایسا چہرہ بھی کراہت و انقطاع کے قابل ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا دشمن نے اڑائی ہوگی؟ اور کیا ہی خوب اللہ نے لکھا کہ ان کی مہک دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم اب بھی نصر ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تک تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں۔ آئیے اسے محبوب کی محبت میں کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتے ہیں۔